قرآن میں پہلی دفعہ جنت کا ذکر آ رہا ہے تو کیا کہا گیا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح بھی کیا۔ یعنی ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی ایمان جب ہوگا تو عمل صالح اس کے نتیجے میں ضرور ہوگا، اور کوئی شخص عمل صالح کر رہا ہے تو یہ ایک نشانی ہے اس کے ایماندار ہونے۔ قرآن کی یہ جو آیات ہیں اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خالی صرف ایمان لینا کافی نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے حدیث جبریل جب پڑھی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان اور اسلام یہ دو علیحدہ سوال جبرائیل امین نے پوچھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، یقین سے ہے، ماننے سے ہے، اور اسلام کا تعلق عمل سے ہے۔ اور یہ جو ورڈ ہے عمل، وعمل الصالحات، دو الفاظ ہیں، ایک عمل اور ایک فعل۔ فعل جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ ارادتاً ہو، جس طرح سانس لینا ایک فعل ہے، ایک عمل نہیں ہے۔ بہت سے افعال ایسے ہیں جو ہم بغیر ارادے کے کر رہے ہوتے ہیں یا جس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں ہوتا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ عمل ہر وہ فعل ہوتا ہے جو ارادے کے ساتھ کیا جائے، جو سوچ کے کیا جائے، جس کے لیے پلان کیا جائے، یا جس میں ہماری ایفرٹ لگے، وہ عمل ہوتا ہے۔ تو بشارت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد عمل صالح کرتے رہے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور خوشخبری دے کیا ایمان والوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے۔ اور عمل صالح جب بھی ہم کریں گے ہمیں مشقت اٹھانی پڑے گی، ہمیں اپنے نفس کے خلاف جانا پڑے گا۔ ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ ان کے لیے باغات ہیں، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یعنی ایک تو باغ بذات خود بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور اگر باغ کے ساتھ نہر بھی جاری ہو، دیکھیں ہم کسی بھی جگہ پہ جائیں جہاں پانی ہو تو وہ آنکھوں کو خوشنما لگتی۔ باغ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اس سے تین طرح کی باتیں مراد ہیں۔ ایک یہ ہے کہ باغ اونچی جگہ پہ ہے اور نیچے ساتھ اس کے نہر بہ رہی ہے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک باغ ہے اور اس کے ساتھ نہر بہ رہی ہے جو کہ اچھی طرح سیراب کر۔ ایک یہ ہے کہ جس طرح یوں سمجھ لیں کہ کوئی اونچی سی جگہ ہے، وہاں پہ باغ ہے، اور جہاں پہ جا کے وہ باغ ختم ہو رہا ہے وہاں نیچے سے جو ہے ایک آبشار کی طرح کی نہر بہہ کے جا رہی ہے۔ یعنی اوپر باغ ہے، اس کے نیچے نہر جاری ہے۔ جب نیچے نہر جاری ہوگی تو ظاہر بات ہے اس کا پانی اوپر بھی آئے گا اور اس سے سبزہ زیادہ ہوگا۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام کا محل تھا کہ جس میں نیچے پانی تھا اور اوپر فرش پڑا ہوا تھا، یعنی نیچے پانی ہو، اوپر شیشے کی طرح سے نظر آ رہا ہو، مقصد اس کا خوبصورتی ہے۔ اور چونکہ عرب میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا تو جس باغ کے ساتھ نہر جاری ہو وہ بہت زیادہ سرسبز و شاداب اور بہت زیادہ پھل لانے والا ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے یہ بتایا گیا کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہرے بھرے رہنے والے، جن کو کبھی پانی کی قلت کا یا بارش کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آگے جو بات کی گئی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہ جب بھی کبھی ان کو رزق دیا جائے گا اس میں سے کوئی پھل، تو قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، تو وہ کہیں گے یہ تو ویسا ہی رزق ہے، ویسا ہی پھل ہے جیسا ہمیں پہلے دیا گیا تھا۔ تو اس سے تین چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ قالو، ایک ہم کہتے ہیں قالو کو وہ کہیں گے، یعنی ایک کہنا ہوتا ہے زبان سے، ایک کہنا ہوتا ہے اشارے سے، اور ایک کہنا ہوتا ہے دل سے، یعنی خیال آتا ہے۔ ان سب کو قالو کہا جا سکتا ہے، اور قرآن میں مختلف جگہوں پہ اس کی جو ہے وہ اشارے موجود ہیں۔ جس طرح مریم علیہ السلام نے جب اشارہ کیا تھا تو وہاں بھی قالو کا استعمال کیا گیا، لیکن انہوں نے اشارے سے بتایا کہ میں جو ہے وہ روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ یہ بھی آیا قالو، وہ اپنے دل میں سوچیں گے، وہ کہیں گے آج تو ہمارا، مختلف جگہوں پہ قیامت کے تذکروں میں بھی اس طرح کہا آیا ہے، خیال کے اعتبار سے بھی آیا۔ تو اس میں تینوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اس میں ان کا خیال بھی آئے گا کہ یہ تو پھل دیکھنے میں ویسا ہی لگ رہا ہے جیسے ہم نے دنیا میں کھایا تھا، یعنی ایک یہ
جنیرک خیال ہے کہ دنیا میں سے جو سکھایا تھا یہ ویسا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہمیں وہاں پہ ایک سیب دیا جائے یا کیلا یا انگور, تو وہ کہیں گے یہ تو ویسے ہی تھا جیسے دنیا میں دیا جا رہا تھا, لیکن اس کا جب وہ کھائیں گے تو وہ ذائقہ بدرجہ بہتر ہوگا, بالکل ڈفرینٹ ہوگا, جیسے دنیا والے کی طرح کا نہیں ہوگا, اس سے بہت زیادہ بہتر. ایک یہ بات. دوسری بات کہ جب وہاں پہ, اور یہ مختلف احادیث کے اندر اس کا تصریح موجود ہے, کہ جب وہ ایک بائٹ لیں گے, پہلا لقمہ لیں گے, پہلے کھائیں گے اسی ایک پھل کو, تو ایک ڈفرینٹ ذائقہ آئے گا, اور جو اگلی بائٹ لیں گے اس کا ذائقہ ڈفرینٹ ہوگا, اس سے زیادہ مزے کا ہوگا. ایک اور بات کہ دنیا کے اندر ہم جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں تو شروع میں تو بہت مزہ آتا ہے, لیکن جب ہم کھاتے, جب اس کو چھوڑنے لگتے ہیں تو وہ رغبت نہیں رہتی. جو آخری بائٹ ہم لیتے ہیں اس کا مزہ پہلی بائٹ کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جنت کے اندر یہ ہوگا کہ طبیعت سیر نہیں ہوگی, یعنی ہمارا دل نہیں بھرے گا, بلکہ جتنا کھائیں گے اس میں نئے نئے ذائقے آئیں. اب کسی نے کسی عالم سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز اس کے مختلف ذائقے ہوں, تو انہوں نے بڑا دنیاوی اعتبار سے بڑا خوبصورت جواب دیا, اور کہنے کا بات سنو, دودھ کا ایک کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ذائقہ ہوتا ہے دودھ کا. انہوں نے کہا دہی کس سے بنتا ہے؟ کہا جی دودھ سے ہی بنتا ہے. کہا دہی کا ذائقہ دودھ کی طرح ہوتا ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ مکھن کس سے بنتا ہے؟ کہا جی دہی سے. دہی کس سے بنتا ہے؟ جی دودھ سے, یعنی مکھن بھی ان ٹرن دودھ سے ہی بنا. ان کا مکھن کا ذائقہ, کہا جی ڈفرینٹ ہے. گھی کس سے بنتا ہے؟ اس کا ذائقہ ڈفرینٹ. پنیر کس سے بنتا ہے؟ اس کا ذائقہ ڈفرینٹ. اچھا اس کے بعد آپ اس کی کوئی مٹھائی بنا لیں, برفی بنا لیں, اس کا ذائقہ ڈفرینٹ. کھووا بنا لیں, اس کا ذائقہ ڈفرینٹ. اور ہزاروں چیزیں, سینکڑوں چیزیں بنتی ہیں دودھ سے, ہر ایک کا ذائقہ کیا ہے, لیکن بیس سب کی کیا ہے. تو جنت میں تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے وہاں پہ جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی, کوئی نہیں جانتا. تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں بتایا جا رہا ہے, اور دنیا کی وہ نعمتیں, وہ لذتیں بتائی جا رہی ہیں جو دنیا میں ہم محسوس کر سکتے ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگوں کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ان کو کھانے میں بہت لذت محسوس ہوتی ہے. تو دنیاوی اعتبار سے ہمیں پھل اچھے لگتے ہیں, کوئی بھی ہمارا من پسند کھانا ہو تو اس کو کھانے میں ہمیں مزہ آتا ہے. دنیا کی کچھ چیزیں ہیں جن کو کرنے میں ہمیں بہت زیادہ ہم انجوائے کرتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے, دیکھیں وہ چیزوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جنت میں ایسے ایسے نظارے ہوں گے, نہریں جاری ہوں گی, باغات ہوں گے, اور خوبصورت محلات ہوں گے. اس کے علاوہ کھانا ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا اچھا کھانا, اچھا پہننا, یہ شوق ہوتا ہے, اس سے انسان کو اچھا فیل ہوتا ہے. اور یہ تو مطلب ایک لذت ہے, کھانا ایک لذت ہے, ایک ٹیسٹ ہے اس کا, اس کو بندہ انجوائے کرتا ہے. تو اللہ نے وہی بتایا. ایک تو ابھی ہم بات کر رہے تھے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا, کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم نے دیکھا تھا. ایک یہ مطلب ہوگا کہ جیسا دنیا کے پھل تھے ویسے ہی اسی سے ملتے جلتے شکل و صورت میں, رنگ میں ویسے ہوں گے, ذائقے میں اس سے بہت بہتر ہوں گے. اسی طریقے سے دوسرا اس کا معنی و مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جنت میں ان کو پہلے ایک کھانا دیا گیا, اور پھر جب دیا جائے گا کہے گا یہ کھانا ہم نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے, لیکن جب دوبارہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ, اس کا مزہ وہ ڈفرینٹ ہوگا, پہلے والے سے مختلف ہوگا. تو یہاں بھی بات ہوگی کہ جنت کے اعتبار سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہمیں پہلا یا اس سے ملتا جلتا اس سے پہلے بھی دیا گیا. اور تیسرا جو کچھ مفسرین نے بات کی وہ یہ کہیں گے رزقنا کو انہوں نے بڑے معنوں میں لیا, نعمتوں کے اعتبار سے لیا, کہ قالو یعنی دل میں خیال لائیں گے کہ قرآن میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ ایسے پھل ہوں گے اور ایسے کھانے ہوں گے اور ایسے نظارے ہوں گے, اور اللہ ابھی ہم عطا فرما رہے ہیں, ابھی ہمیں اللہ عطا فرما رہے ہیں. تو یہ بذات خود ایک انتہائی خوشی کا احساس ہوگا کہ جو میرے رب نے فرمایا اور جو میرے نبی نے بتایا وہ حق اور سچ ثابت ہو گیا. تو یہ بھی کچھ علماء نے اس کا مطلب جو مصر میں کہا کہ 3 مطلب انہوں نے اس سے لیے. بہرحال مقصد بتانے کا یہ ہے, قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے جنت کے اندر بہترین نعمتیں عطا کر رکھی ہیں. اور دوسری جو لذات کے اعتبار سے ہے چیز امپورٹنٹ ہے, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, وہاں پہ ان کے جوڑے ہوں گے, اور جوڑے بھی کیسے ہوں گے, مطہر, ازواج مطہرہ,
کہ ایسے جوڑے جن سے خوشی محسوس ہو، جن کو دیکھ کے، جن کے ساتھ رہ کے خوشی اور تسکین محسوس ہو۔ مطہرہ کا مفسرین نے یہ کیا کہ ہر قسم کی ظاہری اور باطنی گندگیوں اور کوئی بھی ایسی چیز جس سے انسان کو گھن آئے یا جو طبیعت کو موافق نہ ہو، اس سے پاک ہو، یعنی وہاں پہ کوئی گندگی کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ظاہری نہ باطنی۔ جس طرح نہ دل کے اندر کوئی میل کچیل ہوگی، نہ کوئی غیبت کرے گا، نہ کوئی حسد کرے گا، نہ کسی کی تانا دینے کی عادت ہوگی، نہ کسی کی لڑائی کرنے کی عادت ہوگی، نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس سے دوسرے کا دل خفا ہو یا اداس ہو۔ اور ظاہری اعتبار سے بھی اللہ انتہائی خوبصورت بھی بنا دیں گے اور بالکل پاک صاف ستھرا بھی کر دیں گے، ہر اعتبار سے، ہر گندگی سے وہاں پہ نجات مل جائے۔ اس طرح کی اللہ ہر کمی سے، ہر نقص سے پاک کر کے اللہ وہاں پہ لے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے جوڑے ہوں گے، عورتوں کے لیے مرد ہوں گے جوڑے، مردوں کے لیے عورتیں ہوں گے جوڑے۔ اور ایسا نہیں کہ ان کو بلایا گیا جس طرح آپ کو کسی جگہ پہ دعوت کے لیے بلایا جائے، آپ کی بہت زیادہ خدمت کی جائے، آپ کو بہت اچھے کھانے کھلائے جائیں، بہت اچھا لباس پہنایا جائے، اینڈ بیک اگین، ہم مڑ کے پھر اپنے ہی گھر واپس آ جائیں۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہیں رہیں گے، اور نہ کبھی یہ نعمتیں کم ہوں گی اور نہ کبھی ان نعمتوں سے دل بھرے گا۔ دل تو تب بھرتا ہے نا جب ایک ہی چیز کھا کے انسان تنگ آ جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ تو جنت کے اندر جب بھی دیکھا جائے گا تو چیزیں اور زیادہ خوبصورت اور نئی اور لذیذ ہو جائیں گی۔ اس طرح بھی آتا ہے کہ ہر جمعے والے دن جس طرح ایک بازار سا لگے گا جنت، اور جنتی وہاں پہ جائیں گے اور ایک ہوا چلے گی جس سے ان کے چہرے اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور ہوا چلے گی تو جو گھر میں بیٹھی ہوں گی ان کی ازواج، ان کی بیویاں، وہ بھی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ جب واپس آئیں گے تو بیویاں ان کو دیکھ کے کہیں گی کہ ماشاء اللہ، جیسے آپ گئے تھے اس سے زیادہ خوبصورت اور پیارے لگ رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہم بھی جب تمہیں چھوڑ کے جس حال میں چھوڑے گئے تھے، تم بھی اس سے زیادہ خوبصورت اور پیاری لگے۔ اور اتنی ڈفرنٹ قسم کی انٹرٹینمنٹس اللہ جل شانہ نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں کہ ابد الآباد کی زندگی میں بھی انسان کا دل نہیں بھرے۔ اور اللہ جل شانہ یہ ساری باتیں اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بندے دنیا میں اپنے نفس کے خلاف چل لے، میری مرضی پہ اگر دنیا میں چلو گے، ایمان لے آؤ گے، عمل صالح کر لو گے، دنیا کی زندگی اپنے لیے تھوڑی کڑوی کر لو گے، اپنی جو خواہشات پہ قابو پا لو گے، تو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی ابد الآباد نعمتیں عطا کرے۔ اور اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ جان لو، ایمان کا سب سے پہلے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غیب پہ ایمان لائیں، ہمارے دلوں میں 100% یہ بات یقین سے ہو کہ ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمارے لیے اللہ نے یا جنت تیار کر رکھی ہے، جہنم تیار کر رکھی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے بتا دیا وقودها الناس والحجارہ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو ڈرو اس آگ سے۔ تو اللہ نے دو ہی جگہ بتائی ہیں، ایک تیسری جگہ ہوگی جو تھوڑے عرصے کے لیے ہوگی، جس کو اعراف کہتے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ عرصے بعد اعراف والوں کو بھی جنت میں بھجوا دیا جائے گا۔ تو دو ہی ابد الآباد کی جگہ ہیں، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی اور ایمان کامل لانے کی اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ادخلنا الجنت مع المقربین الصابرین، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں سب کو اکٹھا فرما دے اور سب کو جنت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔